صوفیزم، جس کو مسٹریزم بھی کہتے ہیں، اس کے ہندی میں معنی ہوتے ہیں صوفی واد اور رہسیہ واد۔ مسٹریزم کی معنی ہے رہسیہ واد۔ صوفیزم جو لفظ ہے وہ انگلش ٹرمولوجی میں بعد میں یوز ہونا شروع ہوا۔ یہ جس لفظ سے نکلا ہے وہ عربی کا لفظ ہے تصوف۔ تصوف کہتے ہیں اہل تقویٰ کو، یعنی خدا سے ڈرنے والوں کو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں خدا سے محبت کرنے والے اور ایسے لوگ جو خدا کے قریب ہیں۔ اور تصوف کے معنی مختلف بزرگوں نے الگ الگ معنی اس کے بیان کیے۔ جیسے تصوف کے معنی ہیں وہ راہ جو دل کو صاف کرنے کی راہ ہو، وہ راہ جو روح کو صاف کرنے کی راہ ہو، وہ طریقہ جو روح کو صاف کرنے کا طریقہ ہو، اور وہ پریکٹسز، وہ سارے اعمال، وہ سارے ذکر اور وہ ساری پریکٹس جو روح اور دل کو صاف کرتی ہو، اس راہ کو تصوف کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس یعنی اپنے خواہشات، لالچ، بغض، کینہ، عداوت، مٹیریلسٹک جو دنیا کی خرابیاں ہیں، ان سے دور لے جانے والی راہ اور ان سے خلاصی دینے والی راہ۔ اور اس کے ایک معنی موٹا و کھدرا لباس پہننے والے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی صوفی وہ شخص ہے جو موٹا و کھدرا لباس پہنے۔ یعنی موٹا اور کھدرا لباس سمبولیکلی علامت ہے اس بات کی کہ وہ معمولی چیزوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ ایک صوفی اپنی زندگی میں اگر موٹا اور چھوٹا کھا لیتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے، اس پر راضی ہوتا ہے۔ تو صوفیزم کے معنی ہے وہ راہ جو ایک بندے کو خدا تک پہنچا دے۔ صوفیزم کے معنی ہے اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ کے، جیسے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی بھی فرمایا کہ تصوف وہ ہے جو اچھے اخلاق، مورالٹی اور ایتھکس سکھاتے ہیں، وہ تصوف کہلاتے ہیں۔ تو تصوف ایک اسلام کی جو آئیڈیالوجیز ہیں یا اسلامک آئیڈیالوجی میں جو ایک پیتھ ہے، ایک راستہ ہے، وہ تصوف ہے۔ یعنی یہ ایڈمائن کرتا ہے، انٹرٹین کرتا ہے اس حصے کو جو فنڈامنٹل سے تعلق نہیں رکھتا، جورسپروڈنس لا سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس سے حاصل ہونے والے اثر جو روح پر ہوتے ہیں اس سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی صوفی یہ مانتا ہے کہ وجود کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اس کا بائیولوجیکل پارٹ ہے اور ایک ہے اسپریچول پارٹ، یعنی ایک حصہ جو روحانی ہے اور ایک حصہ جو جسمانی ہے۔ تو صوفی پریکٹسز جو اثر اندوز ہوتی ہیں، صوفی پریکٹسز جس پہ کارآمد ہوتی ہیں، وہ روحانی حصہ ہے، یعنی اپنی روحانیت کو اسٹرینتھن کرنا، اپنی روحانیت کو اپ گریڈ کرنا اور اپنی روحانیت کو بڑھانا۔ یہ صوفی پریکٹسز میں آتا ہے، جس میں ذکر بھی ہے، جس میں اچھی صحبت ہے، جس میں اکیلے رہنا ہے، جس میں دنیا کے لالچ کو اور نفرتوں کو دور کرنا ہے۔ اس لیے صوفی اہل محبت بھی کہلاتے ہیں، یعنی وہ حقیقی محبت، ڈیوائن محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ڈیوائن محبت اور ڈیوائن نالج رکھنے والے کو بھی صوفی کہتے ہیں۔ یعنی صوفی وہ شخص ہے جس کی نالج ڈیوائن ہو، جس کا لو ڈیوائن ہو، جس کا لو مٹیریلسٹک نہ ہو، کسی مقصد کے تحت محبت نہ ہو، انکنڈیشنل لو رکھنے والے کو، انکنڈیشنل محبت رکھنے والے کو بھی بلا کسی شرائط کے وہ شخص دوسرے انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ تو صوفی اہل محبت کہلاتے ہیں۔ یعنی صوفیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر ایک خاص و عام سے بنا کسی لالچ، بنا کسی غرض اور بنا کسی مقصد کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آئیڈیالوجی نے آج سے تقریباً 1200 سال پہلے جب دنیا بھر میں ڈائناسٹیز کی جنگ چل رہی تھی اور ہو رہی تھی، اسلام کی بنیاد میں جب
اسلام کی آئیڈیالوجی دنیا کے سامنے آئی تو اس میں دو گروپس ہو گئے قرون اولیٰ میں، پہلے دور میں۔ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی طرف گیا، تو جب پولیٹکس آ گئی اس آئیڈیالوجی میں، اسلامک آئیڈیالوجی میں، تو کچھ لوگوں کو جو اسلامک اسکالر تھے، فقہ سے تعلق رکھنے والے تھے، شریعت سے تعلق رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اصل مقصد کی طرف، یعنی کیونکہ اسلام کا بھی مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی جائے، یعنی دنیا کے بعد کی زندگی کو اہم سمجھا جائے، تو صوفیوں نے اس مقصد کو، اس کام کو اپنے ذمے لیا، اور انہوں نے اس تمام سیاسی معاملات سے، پولیٹیکل معاملات سے کنارہ کش ہو کر خالص اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تصوف کے لیے، روحانیت کے لیے۔ اور یہ پھر ہم بیلٹ دیکھتے ہیں بغداد میں، نیشاپور میں، سمرقند میں، بخارا میں، شیراز میں اور دہلی میں صوفی خانقاہیں، گجرات میں صوفی خانقاہیں قائم ہوئیں، اور صوفیوں کیونکہ پولیٹیکل وہ انفلوئنس نہیں ہوتا تھا اور وہ پولیٹکس سے دور رہتے تھے، جیسے خواجہ نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری خانقاہ میں اگر کوئی شخص آئے گا، بادشاہ آنا چاہے گا، تو میری خانقاہ کے 7 دروازے ہیں، میں دوسرے دروازے سے باہر چلا جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر صوفی ایک سے آئے گا تو میں دوسرے سے باہر چلا جاؤں گا۔ یعنی وہ بادشاہوں کی اور امیروں کی صحبت سے بچتے تھے، تو فقیروں کی، اس کی ابتدا بھی اصحاب صفہ سے مدینے میں پہلی خانقاہ قائم ہوئی، اصحاب صفہ کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے الگ تھلگ کر کے صرف خدا کی عبادت میں وقف کر دیا تھا، اور خدا کی عبادت کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کر لیا تھا، اور خدا کی عبادت کے لیے خود کو محفوظ کر لیا تھا، اور وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے۔ اور یہ پھر انڈیا میں ہمارے ہاں 800-900 سال پہلے جو صوفیزم آیا تو صوفی خانقاہیں ہوئیں، اور کیونکہ یہ ہر انسان سے محبت کرتی تھیں، انکنڈیشنل لو کا میسیج دیتی تھیں، اور ان کا مقصد ڈیوائن نالج حاصل کرنا ہوتا تھا، تو لوگوں کو راحت پہنچانے، ان کی دکھ اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے صوفی اپنی روحانی طاقتیں، جو ان کا ڈیوائن پاور تھا، اس کا استعمال کر کے ان کو ہیل کرتے تھے۔ اس لیے صوفیوں سے لوگ جڑے، اور صوفیوں نے اب اس کا کوئی پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹکس سے بالکل الگ تھلگ کر لیا۔ خانقاہ کہتے ہیں خانگاہ سے خانقاہ بنی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ ایک عبادت کرنے والا بزرگ موجود ہو اور لوگوں کو خدا کی راہ بتاتا ہو، لوگوں کو کیسے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، کیسے اپنی روح کو پاک اور صاف رکھنا ہے، وہ طریقے سکھاتا ہو، اس جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں، اور اس شخص کو پیر و مرشد، شیخ اور صوفی کہتے ہیں، جو لوگوں کو دنیاوی خرابیوں سے دور کر کے خدا ہی کی طرف لے جاتا ہے۔